اس بات کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر دے یا نماز چھوڑ دے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کیا کرتا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، بس ایسے سستی میں، ایسے غفلت میں، ٹال مٹول میں، فقد کفر، گویا اس نے کفر کیا. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. جس مسلمان کے پاس یہ حدیث پہنچ جائے وہ نماز قضا کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن چونکہ انسان ہے، جان بوجھ کر نہ بھی وہ ایسا کرے تو بعض اوقات حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ نماز چھوٹ جاتی، اور سو گیا، بھول گیا، جنون لاحق ہو گیا، ایسی دوائیاں کھا لی کہ جس سے آپ جاگ ہی نہیں پا رہے. یہ ساری سچویشن ہے نا. وہ کہتے ہیں نا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اور اس میں کون کون ہے؟ سونے والا جب تک اٹھ نہ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے. اب ایسے اوقات میں جبکہ جان بوجھ کے نہ آپ سو جائیں، آپ کو پتا ہے کہ اذان ہوگی اور آپ جا کے سو جائیں، یا آپ کو پتا ہونے والی اذان اور وقت کم ہے اور آپ غفلت اختیار، یہ الگ بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ نماز کا وقت آنے والا اور آپ بازار چل پڑے، یا گھر سے نکل پڑے کہیں جانے کو، جب آپ کو پتا ہے 10 منٹ میں اذان ہونے والی ہے تو آپ نماز پڑھ کے نکلیں 10 منٹ آگے کے اور پیچھے کا. الا یہ کہ آپ کی ایسی اپائنٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ بالکل بے بس ہیں. آپ تو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہر شخص کو نماز کا احساس ہے، لیکن بعض لوگ ایسی جگہوں پر بھی رہتے ہیں کہ جہاں کچھ چیزیں ان کے اپنے بس میں یا اختیار میں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو؟ اگر شدید مجبوری کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا معاملہ، تو ایسی صورت میں پھر انسان پہلی فرصت میں نماز ادا کرے. وہ نماز جو وقت کے باہر ہوگی وہ قضا ہی ہوگی، فوت ہو گئی. اب فوت شدہ نماز جو ہے اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لها الا ذلک. جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے، بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو وہ اس نماز کو پڑھ لے. بھولنے کا علاج کیا؟ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، چاہے وہ عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تک کا وقت ہو. مثلا ظہر کی نماز میں ایسا ہو گیا، اب عصر پڑھ کے ساتھ ہی، چاہے آپ اس کو مکروہ وقت کہیں گے لیکن اس میں بھی پڑھ لے. اسی طرح کوئی شخص سویا ہوا تھا، سو کے اٹھے تو جو ہی اٹھے اسے پڑھ لے. اور اسی طرح کوئی اور مجبوری یا بیماری کہ جس کی وجہ سے وقت کے اندر وہ نہیں پڑھ سکا، تو جو ہی موقع پائے فوراً پڑھ لے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت پوری نماز پڑھ لے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے یا صبح آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج طلوع ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے، اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی. قضاء عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے. قضاء عمری کیا ہوتی ہے کہ انسان جان بوجھ کے غفلت سے نمازیں چھوڑتا چلا جائے کہ ابھی تو میں بہت مصروف ہوں، ابھی میں طالب علم ہوں، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی میں جاب پر ہوں، کام ہے، اور جان بوجھ کے نمازیں ترک کرتا چلا جائے کہ جب میں حج کر لوں گا اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر اور تو کوئی کام نہیں، میں پچھلی نمازیں پوری کرتا رہوں گا. تو اس امید پر نمازیں چھوڑتے چلے جانا یا نماز کو اہمیت نہ دینا، اور پھر یہ سمجھنا کہ رمضان کے آخری جمعے میں 2 رکعت پڑھنے سے ساری زندگی کی نمازیں ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ ہر نماز کے ساتھ پھر نمازیں ادا کرتے رہنے سے نمازیں ادا ہو جاتی، تو یہ طریقہ جو ہے اس کی سنت سے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. دیکھیے زمانہ جاہلیت میں جو قضا ہو گیا، اب وہ تو وقت نکل گیا. نماز کب فرض ہے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. اب جو بھول جائے یا سوئے ہوئے اٹھے تو اگلی نماز سے پہلے پڑھ لیں، یہی حکم ہے نا، یا کچھ اور پڑھا آپ؟ اس پورے چیپٹر کا خلاصہ میں آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 1، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. ہر نماز کا ایک وقت ہے. جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں ویلے دی نماز کویلے دیاں ٹکرا. کویلے دیاں تو ٹکرا ہی رہ جاندی ہیں پھر، ہاں، یعنی پھر آپ صرف سجدہ ہی کر رہے ہیں، نماز تو اپنے وقت پر ہے.
اس اصول کو اگر آپ سمجھ لیں کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، ورنہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نام کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کس لیے یہ نام ہے؟ اگر اس وقت کی پابندی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ جس وقت جو چاہیں پڑھا کریں. تو نماز فریضہ ہی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ وقت کی پابندی لازم ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ پر خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت ٹوٹ پڑے کہ انتہائی مجبوری میں وقت کی پابندی نہ ہو سکے، تو پھر کیا حکم ہے دوسرا؟ جو ہی موقع ملے فوراً ادا کریں، تاخیر نہ کریں. نمبر 3، ادا کرنے میں کیا چیز شرط ہے؟ ترتیب. پہلے نمبر 1 جو قضا ہوئی، پھر 2، 3، 4، 5، یہی ہے نا، پھر اگلی نماز پڑھیں. اب آپ وہ پچھلی قضا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو سارا دن کھڑے ہو کے اب تک جو کچھ چھوڑا ہے وہ پڑھیں، پھر اگلی پڑھ سکتے ہیں. ورنہ تو ترتیب نہیں رہے گی آپ کی. کہ رہے گی ترتیب؟ قضائے عمری میں تو کوئی ترتیب رہتی ہی نہیں. یہ تیسرے قاعدے کی خلاف ورزی ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ قضا کرنے والا نہیں ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے. اس کے اوپر تو بہت سخت بات ہے، اور اس کا علاج توبہ ہی ہے. توبہ، استغفار اور آئندہ کے لیے نماز کی پابندی، تاکہ کوئی شخص جرت نہ کرے نماز کے وقت میں نماز چھوڑنے کی، کیونکہ یہ معمولی جرم نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی پڑھ لو، وہ پچھلے سال کی پڑھ لو، اس سے پہلے کی پڑھ لو، ایک تو سنت میں کوئی ثبوت نہیں اس کا کہ ایسے کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیل دی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آئندہ لوگ اس کو ایک نارم بنا لیں گے. نمبر 1 توبہ استغفار. نمبر 2 نیکیوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، کہ آپ کی کمپنسیشن ہو پچھلی. اب پچھلے فرض وقت کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو وہ تو نفل کے برابر ہو گئی، تو وہ اس نیت سے پڑھیں یا آپ ویسے ہی نفل پڑھیں تو نوافل کی کثرت کریں تاکہ جو آپ نے چھوڑا ہے اس کی کہیں سے کمپنسیشن ہو. چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کی زندگی نہیں، مثلا اگر آپ اس چیز کو اصول بناتے ہیں کہ لازماً پچھلی ساری ہی دہرا کر اسی نمبر اور اسی عدد میں کرنی ہے آپ کو، تو اس کا نتیجہ یا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پھر اتنے سال مزید جینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نہیں جی سکتے تو کیا کریں؟ اس کے لیے پھر ایک اور مسئلہ نکالا گیا، اور وہ بھی من گھڑت مسئلہ کہ پیسے دیں. کوئی سنت شریعت میں کہیں بھی نماز کا کفارہ نماز کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو دلیل کے بغیر آپ کہاں سے خود سے اپنے خیال سے قائم کیے چلے جا رہے ہیں باتیں. اب آپ پیسے دیں، اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں پھر آپ کیا کریں؟ نماز کا کفارہ پیسے نہیں ہے، نماز کا کفارہ نماز ہے. آپ کو نمازیں ہی پڑھنی ہیں. اب وہ تو وقت کے اندر تھی، وقت کے بغیر پھر آپ کثرت سے نوافل پڑھیں، کیونکہ وہ اگر وقت کے بغیر آپ پچھلی دہرا بھی رہے تو نوافل ہی ہیں، قبیلے دیاں ٹکرا ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس نقصان کو مختلف طریقے سے پورا کریں. ٹھیک ہے. ایسی سچی توبہ کریں کہ جیسے ایک کافر مسلمان ہونے پر کفر سے توبہ کرتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ پچھلے گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو پھر ایک مسلمان نے اگر کفر کا ارتکاب کیا ہوا ہو تو کیا وہ توبہ کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا دوبارہ؟ کیوں ائمہ کے فتاوی موجود ہیں کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہم نے نماز کو ایک مذاق بنا لیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا، آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کو نہ جاگیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا. پھر انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا اور کچھ دیر بعد بلال بھی غافل ہو کر سو رہے. جب آفتاب گرم ہوا تو جاگے اور کھڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی جاگے. آپ نے فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے. کیوں اس کو شیطان کی جگہ کہا؟ کیونکہ وہاں سب غافل ہو کے سو گئے تھے، نماز کے لیے کسی کی بھی آنکھ نہ کھلی. پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے اسے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے. کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ فوت شدہ نماز کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر مغرب قضا ہو گئی تو وہ عشاء سے پہلے نہیں پڑھتے، وہ
اگلے دن کی مغرب کے ساتھ جا ملا کے پڑھتے ہیں. ایسا کوئی حکم نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے کہ قضا ہونے کے بعد پہلی فرصت میں نماز ادا کی جائے, اسے کل تک نہیں چھوڑ سکتے آپ. واضح ہے یہ بات؟ پہلی فرصت میں